بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اصلاح نفس، انتہائی عام بیان ہے، زندگی بدل دینے والا بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ نفس کا لفظی معنی ہے جان، اور اب سوال ہے کہ نفس در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفس روح اور جسم کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ روح کا ہی نام ہے۔ جب یہ روح جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو انسانی عوارض لائق ہوتے ہیں، تو یہ نفس کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس الی الآخر یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ دونوں جو مقامات ہیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ روح ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ اعلم و رسول اعلم۔ اب اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تو سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں اس کی 8 اقسام بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے 3 جو عام ہیں وہ ہے نفس امارہ، نفس لوازمہ اور نفس مطمئنہ۔ تو ان تینوں میں سے میں آج جس پہ گفتگو کروں گا وہ صرف ایک ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، انسان سے برائی کراتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور جو شخص اس نفس کا متی ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ معاشرے کا ناسور، گندہ ترین، غلیظ ترین شخص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے، انسان سے برائی کراتا ہے۔ اب اس آیت میں ان لام اور امارہ 3 تاکیدات ہیں۔ ان 3 تاکیدات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نفس کتنا بڑا شریر شر قسم کا ہے، جو شر پھیلاتا ہے، انسان کو شر میں لگاتا ہے، اور یہ انسان پر 3 طرح سے حملہ کرتا ہے۔ پہلا جو ہے اس کا ہے وہ مخالفانہ نفس۔ اس کا جو نفس پر حملہ، یہ نفس کا جو انسان پر حملہ ہے وہ انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے۔ مثلا اس کے اندر سستی ڈال دیتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور بہت سے نیکی کے کام میں جو نہیں کرنے دیتا، اور یہ انسان کو برائی، بے حیائی، فحشی اور گندی ویڈیوز پہ اور لڑکیوں کو دیکھنا، زنا وغیرہ یہ کام پر ابھارتا ہے، ان پہ انسان کو مادہ کرتا ہے۔ اب دوسرا جو اس کا حملہ ہے وہ ہے موافقانہ۔ یہ صاف صاف نیکی سے نہیں روکتا، بلکہ انسان سے نیکی کرواتا ہے اور پھر اس کو گناہ میں کنورٹ کروا دیتا ہے اور انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یعنی اس کی نیت میں، اس کے دل میں فتور ڈالتا ہے۔ یہ کیسے؟ کہ جیسے کوئی مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اس کی نیت میں، اس کے دل میں یہ فتور پیدا کر دیتا ہے کہ تم لوگوں کو مار اور خود بھی مار، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں۔ اسی طرح عالم کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم لوگوں کو دین سکھا، تو لوگوں میں دین پھیلا، تاکہ لوگ تجھے عالم، مفتی، شیخ الحدیث، فقیہ کہیں۔ اور اسی طرح جو سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کے دل میں اور اس کی نیت میں یہ فتور ڈال دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر، ایسے خرچ کر کہ لوگ تیری مثالیں دیں، تجھے حاتم طائی کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائے گا۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میرے رب، میں نے دنیا میں تیری راہ میں جہاد کیا تھا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تم جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو جہنمی ہے، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اللہ دوسرے شخص کو بلائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا ہے رب، میں نے تیرا دین پڑھا اور اس کو لوگوں میں پھیلایا، لوگوں کو سکھایا،
اللہ کہے گا کہ تو نے دین اس لیے پڑھا ہو، اس لیے لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، مفتی کہیں، شیخ الحدیث کہیں، فقیہ کہیں، تجھے بڑے بڑے القابات دیں، تو جھوٹا ہے، تو بھی جہنم میں جا، تو اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے شخص کو فرمائے گا جب بتا تو نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے، وہ کہے گا میرے مولا تو نے مجھے مال و دولت دیے تھے، میں نے اس کو تیری راہ میں تیرے بندوں پہ خرچ کیا ہے۔ اللہ کہے گا تم بھی جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں، صرف اپنی لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریفیں کریں، اس لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو بھی جہنمی ہے، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو نفس امارہ ہے، یہ انسان سے کتنے عظیم جو ہے کارنامے کروا کر پھر بھی ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ ان کی نیت میں، ان کے دل میں فتور آ دیا اس نے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، عبادت گزار رہتا تھا، تو اس کے علاقے میں لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے، درخت کی عبادت کرنے لگے، تو اس نے سوچا کہ میں اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں تو رولا ہی ختم ہو جائے گا، تو اس نے آری اٹھائی اور چل پڑا اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ تو راستے میں جا رہا تھا کہ شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ شیطان نے کہا تو کدھر جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ درخت لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں تو میں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے اس کو روکا، ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ والا تھا یہ شیطان پر حاوی آ گیا، تو شیطان نے ہار مانی اور اس کو کہا کہ چلو میں اپنا کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں، تم اس کو مان دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر تم اس درخت کو کاٹ دو گے تو یہ لوگ کسی اور درخت کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، کسی اور درخت کو پوجیں گے۔ تم ایسا کرو کہ میں ڈیلی تمہیں کچھ پیسے دیا کروں گا، تم ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کماؤ، نیکیاں حاصل کرو۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ واقعی بہت اچھا مشورہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ راستے سے واپس وہ گھر آ گیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ شخص نہیں آیا، یعنی وہ شیطان نہیں آیا اس کو پیسے دینے کے لیے۔ تو 3 دن کے بعد اس کو غصہ آ گیا، اس نے پھر آج اٹھائی اور چل پڑا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ تو راستے میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں آ گیا، تو ان کی پھر آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لیکن اس مرتبہ شیطان اس اللہ والے پر جو حاوی آ گیا، تو اس جو اللہ والا تھا اس نے معافی مانگی، اس نے اپنی ہار مانی اور کہا یہ بتا کہ اس دن میں تیرے پر حاوی آ گیا تھا، آج تیرے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو شیطان نے کہا اس دن تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جا رہا تھا درخت کو کاٹنے کے لیے، اور آج تو اپنے پیسے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے میری طاقت وہی ہے، میری طاقت میں کمی نہیں آئی، تیرے ایمان کی طاقت میں کمی آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، زمین پہ بھیجا گیا، تو کچھ ہرنیں آپ کی زیارت کے لیے آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پہ جو ہاتھ پھیرا اور ان کو دعا دی، تو ان کی جو ناف میں اللہ تعالیٰ نے کستوری رکھ دی۔ جب وہ واپس جنگل میں چلی گئیں تو باقی ہرنوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کستوری کیسی ہے؟ تو ہرنوں نے کہا کہ ہم آدم کی زیارت کے لیے گئی تھی تو انہوں نے دعا دی ہے۔ باقی ہرنیں بھی آ گئی کہ ہم بھی آدم علیہ السلام سے دعا لیتی ہیں اور ہمیں بھی کستوری مل جائے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے، آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، ان کے لیے بھی دعا کی، لیکن جب واپس گئی ان کے ناک میں کوئی کستوری نہیں تھی، کوئی خوشبو نہیں تھی۔ انہوں نے باقی ہرنوں سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام نے جس طرح آپ کے ہاتھ پھیر کر دعا دی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ کیا، لیکن ہمیں خوشبو کستوری کیوں نہیں آئی؟ ان ہرنوں نے کہا کہ ہم زیارت کی نیت سے گئی تھی اور تم خوشبو لینے کے لیے گئی تھی، اس لیے نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اب جو نفس امارہ کا جو تیسرا حملہ ہے وہ ہے منکرانہ، یعنی یہ سب سے خطرناک حملہ ہے، آخری حملہ، کہ انسان کو یہ مرتد بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ یہ نفس ہمارا جو ہے انسان سے نبوت کا دعویٰ کراتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرواتا ہے، مسیحیت کا دعویٰ کرواتا ہے، مہدویت کا دعویٰ کرواتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے ان کی خوابوں میں آ کر ان پر وحی کرتے ہیں، ان کو جو ہے مضامین دیتے ہیں، مواد دیتے ہیں، باس و مباحثہ کرنے کے لیے، لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتابیں آپ پڑھیں، وہ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی وحی آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں پر، اپنے چیلوں پر کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ مناظرہ کریں،
बास व मुबासा करें। तो अब ये लोग जो होते हैं इनका ज़हन शैतानी हो जाता है, तो फिर ये शैतान को खुदा कहते कहते हमें खुदा की तरफ से वही आई है। वो खुदा की तरफ से वही नहीं होती, वो शैतान की तरफ से होती है। तो फिर ये जो सीधे साधा लोग होते हैं, दीन से दूर होते हैं, फिर वो उनकी बातों में आ जाते हैं, कहते हैं वाकई इनके पास ये दलीलें हैं, इनके पास ये इल्म है, बाकी अल्लाह ने वही की है। वो अल्लाह की वही नहीं होती, वो शैतान की होती है। तो ये जो नफ्स से हमारा है, इसके साथ हमने खुद लड़ना है। जब हम बीमार होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, जिस हाल में भी हम हों, ये हमें नहीं देखता, हम पे तरस नहीं खाता, रहम नहीं करता, ये अपना काम फिर भी निकलवा देता है। तो हमने इस नफ्स को काबू में रखना है, और इसकी एक भी नहीं माननी, तब जाकर हम एक कामयाब मुसलमान हो सकते हैं। वरना ये नफ्स हमें दुनिया में भी ज़िल्लत और रसवा कराएगा, और आखिरत में भी हमें जहन्नम का